داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا عرس مبارک یہ کچھ دن بعد آ رہا ہے۔ اللہ کے وہ ولی ہیں، اتنے نیک ولی ہیں، یقین کریں اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے ان کو، اور آج بھی ان کے آستانے پر چلے جائیں اور رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے، رحمتیں ہی رحمتیں، فیض ہی فیض مل رہا ہے، لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں، اتنا فیض مل رہا ہے۔ میاں چشتی اجمیری آپ لکھ کر گئے ہیں، وہاں پر بتا کر گئے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، بڑے بڑے وہاں پر پیر آ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اللہ کے نیک وہ ولی ہیں، بڑا فیض وہاں پر ملتا ہے۔ اور کچھ وہاں پر لوگ ایسے جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر آستانے جو ہیں وہ بدنام ہونے لگ جاتے ہیں، ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہاں پر جا کے نشہ شروع کر دینا، بھنگ پینی شروع کر دینی، دھمالے ڈالنے لگ جانا، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے پھر بدنامی، ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وہ دوسرے جو فرقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم پر پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے، ایسے شریعت کے پابند ہیں۔ آپ کے وقت نا، آپ کا دور تھا تو آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آ گیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے پاس آیا اور اس نیت سے آیا کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ سنا تھا آپ کے پاس آ کے رہنے لگ گیا، کئی سال رہا۔ جب کئی سال رہنے کے بعد ایک دن اس کا دل چاہا، اچانک اٹھا اور اپنا بستر وغیرہ پیک کیا، برتن اکٹھے کیے تو جانے لگا۔ تو داتا صاحب آپ نے پوچھا، اے بندے تو اتنا عرصہ میرے پاس رہا ہے اور میری خدمت میں رہا ہے، اب اچانک جانے کے لیے تیاری کرنے لگ گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی میں اس نیت سے آیا تھا کہ میں آپ سے کوئی کرامت دیکھوں اور میں آپ کا مرید بن جاؤں، لیکن یا حضرت میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اتنا عرصہ بیٹھ کر بھی، اتنا عرصہ رہ کر بھی۔ تو آپ کہنے لگے، یہ بتا کہ اتنے سال تو میرے پاس رہا ہے، کیا کوئی میں نے خلاف شرع کام کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے خلاف میں چلا ہوں؟ کوئی شریعت کے خلاف میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ اس نے کہا، نہیں جی کوئی نہیں میں نے دیکھا، شریعت کے پابند ہیں آپ۔ فرمایا، سب سے بڑی میری کرامت یہی ہے، سب سے بڑی میری یہ کرامت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم پر چل رہا ہوں، شریعت پر پابند ہوں۔ حضرت محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں۔ وہاں پر لوگ یہ بھنگ پینی شروع کر دیں یا نشہ شروع کر دیں، ایسی نشے آور چیزیں استعمال کرنے لگ جائیں اور لمبے بار رکھ لیں، نہ نمازوں کا پتہ ان کو، آ کے وہاں وہ ایسے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اپنا انہوں نے نظام کھانے کا چلایا ہوا ہے، وہاں پر جاؤ نا، وہاں پر سب ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، بالوں کو لمبا رکھا ہوتا ہے، تو نہ کبھی نہاتے ہیں، اور گلے میں انہوں نے کڑے ڈالے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوتے ہیں، اور یہ تماشے ہو رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں پر، ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو وہاں پر جا کے فیض حاصل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر وظیفے کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں، وہ بھی وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے حضرات محترم، وہاں پر جب جائیں ایسے لوگوں سے بچو جو یہ خلاف شرع کام کر رہے ہو، بیٹھے ہوتے ہیں، چار بندے بٹھائے ہوتے ہیں اور بلا رہے ہوتے ہیں، آؤ بھائی، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نہ کوئی نماز کی بات، نہ دین کی بات، اور بس وہ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے 2 نمبر پیر بھی آئے ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ بس یہ ایک ذہن میں رکھ لیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ خلاف شرع کام نہیں کرتا، خلاف شرع کام نہیں کرتا۔